ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: نمبر 1 محبت، نمبر 2 ماں، نمبر 3 محنت اور نمبر 4 مجبوریاں۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھوں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر انگنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ یقین، اور ہر یقین کے بعد منزل کن کی ہے۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب اللہ پہ کیا ہوا بھروسہ ہر طرح کے وسوسوں سے پاک ہو جائے۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما، آمین۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے، لمحوں میں ریگستان میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہیں سب لوگ، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے دل کو اپنے قریب لائے اور اسے خوبصورت بنائے۔ ابلیس میں 3 عین تھے، چوتھا نہیں تھا۔ عابد تھا، عالم تھا، عارف تھا، مگر عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو ضد نہ کرتا، سر سجود ہو جاتا۔ قبر وہ خالی مکان ہے جو صرف اچھے اعمال سے ہی آباد ہو سکتا ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری محبت کو ہی اللہ تمہارے نصیب میں لکھ دے۔ اللہ کو پاؤ گے تو چین پاؤ گے، ورنہ تڑپتے رہ جاؤ گے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور اسی سے امید رکھے۔ تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے، جہاں کچھ ملے نہ ملے لیکن رب ضرور مل جاتا ہے۔ ایک سکون ہے جب عادت ہو جائے، بنا پڑھے سکون نہیں ملتا۔